نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. تمام قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا، تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، کارساز، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا
داتا دستگیر گنج بخش غوث اعظم ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام امام کائنات سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ، جو ہم سب کے پوری امت کے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، حکیم الامت اور امام اعظم ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اس نے اپنی سچی اور آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور ان پہ ہم نے کتابیں نازل کیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ترازو بھی اتارا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے ان پر کتابیں بھی اتاریں اور میزان بھی، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ اختلافات سے، لڑائی سے، جھگڑے سے محفوظ رہیں اور انصاف پر، عدل پر قائم رہیں۔ اسی طرح سورہ الرحمن کے شروع میں فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس نے آسمانوں کو بلند کیا اور ترازو کو اتارا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم ترازو میں، میزان میں، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو اور انصاف پر قائم رہو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تمہیں چاہیے کہ تم وزن بالکل صحیح انصاف کے ساتھ کرو اور ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو۔ اور جگہ فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ بِالْقِسْطِ وَأَوْفُوا الْوَزْنَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، جب لوگوں کو کوئی بھی چیز ناپ کر دو، کپڑا ہو، اناج ہو، غلہ ہو، تو پورا پورا ناپ کر دو، اور جب تول کر دو تو پورا پورا انصاف کے ساتھ تول کر دو۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔
تو جو لوگ بات سچی کرتے ہیں، وزن پورا کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے اور چیز خالص دیتے ہیں، دھوکہ، فریب، ملاوٹ، جیل سازی سے اجتناب کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی معاشرہ میں بڑی عزت ہوتی ہے اور انہیں اچھے الفاظ سے، اچھے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، ان کے لیے سکون اور اطمینان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو، تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی ذلت سے، رسوائی سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصادق الامین مع النبیین والصالحین، وہ تاجر جو سچا اور امانت دار ہے، وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ ہوگا، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کا انہیں ساتھ مل جائے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر سامان فروخت کرتے ہیں اور پھر ملاوٹ کرتے ہیں، جیل سازی کرتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نیکیوں کو، عبادات کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا رزق حلال نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے۔ اور معاشرہ میں، لوگوں میں ان کی کوئی عزت وقار نہیں ہوتی، انہیں برے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، اور قبر میں، محشر کے میدان میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہوگی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ویل۔ لفظ ویل کے بہت سے معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے جو اتنے سخت، آقا فرماتے ہیں کہ اگر
اس میں پہاڑوں کو بھی ڈال دیا جائے تو وہ انہیں بھی پگھلا کر رکھ دے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچا لے۔ تو یہ ویل ان لوگوں کے لیے ہے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ فرما کہ جب لوگوں سے چیزیں خریدتے ہیں پوری بلکہ بڑھا کر، لیکن جب ان کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، کم لینا پسند نہیں کرتے اور لوگوں کو کم دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ایسے لوگوں کا اس بات پہ یقین نہیں کہ ہم نے اٹھنا بھی ہے؟ لیوم عظیم، بہت بڑے دن کے اندر، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ قبروں سے اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنا حساب دیں گے۔ جن کا حق مارا ہے، جن کے ساتھ بے انصافی کی ہے، جنہیں دھوکہ اور فریب دیا ہے، انہیں ان کا حق دینا پڑے گا، اور وہاں مال واپس نہیں ہوگا، نیکیاں دینا پڑیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اپنے سر پہ اٹھانے پڑیں گے۔ تو یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی اس کی پرواہ نہیں کرتے، جب بھی موقع ملے وہ دھوکہ فریب دینے سے گریز نہیں کرتے، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسی میں کامیابی ہے۔ ایسا کرنے سے ہمارے مال میں اضافہ ہوگا، ہم خوشحال ہوں گے۔ نہیں، اس کا انجام بہت برا ہے۔ اگر وقتی طور پہ مال آ بھی جائے تو اس میں کوئی خیر، کوئی برکت نہیں ہوتی، اور ایسا مال کھانے والے کو اطمینان اور سکون نصیب نہیں ہوتا، اور بالآخر وہ مال بھی برباد ہو جاتا ہے، اور ایسا مال کمانے والا اس نے تو جانا ہی جانا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے بطور نصیحت ایک قوم کا پورا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اس کا انجام جو اصحاب الایکہ یا اہل مدین کے نام سے مشہور ہے۔ جیسا کہ پہلے آپ نے 4 قوموں کا تذکرہ سنا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط۔ ان کے اندر سب سے بڑا جرم شرک تھا، اور اس کے علاوہ اور کئی جرائم جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ اور یہ 5ویں قوم جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اوروں کو شریک بھی بناتے، تکبر بھی کرتے، راستوں پہ بیٹھ کر لوگوں کا مال بھی لوٹتے، عزت بھی لوٹتے، اور اللہ کی راہ سے روکتے، اور پھر ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے، اور ناجائز مال کمانے کے تمام طریقے، تمام حربے استعمال کیا کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے
ان کی رہنمائی کے لیے سیدنا شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ قرآن کے الفاظ میں سنیے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ فرمایا ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے آ کر کہا اے میری قوم کے لوگو، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ دیکھو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں آ چکی ہیں، تم اس پہ ایمان لاؤ اور وزن پورا کر کے دیا کرو، ناپ پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین کے اندر فتنہ فساد نہ کیا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو تو۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور راستوں پہ بیٹھ کر لوگوں پہ ظلم و زیادتی نہ کیا کرو، انہیں اللہ کی راہ سے نہ روکا کرو۔ جو بھی ایمان لے آتا ہے تم چاہتے ہو کہ انہیں سیدھی راہ سے ہٹا کر ٹیڑھی راہوں پہ چلائیں۔ یہ لوگ راستوں پہ بیٹھ جاتے، آبادی میں آنے والوں کو روک لیتے، اگر ان کے پاس مال ہوتا لوٹ لیتے، اور پھر ان سے یہ بھی کہتے کہ تم اس شہر مدین میں داخل ہو رہے ہو، یہاں ایک آدمی شعیب نامی ہے علیہ السلام، اس کے پاس نہ جانا، اس کی بات نہ سننا، کیونکہ وہ تمہیں تمہارے آبائی دین سے منع کرے گا، لہٰذا اگر تم اپنا دین بچانا چاہتے ہو تو اس کی بات نہ سننا۔ یہی کام مشرکین مکہ بھی کرتے، تو یہ کام انہوں نے کیا، راستوں پہ بیٹھ کر لوگوں کو روکتے اللہ کی راہ سے اور ان کا مال لوٹتے۔ پھر سیدنا شعیب علیہ السلام فرمانے لگے وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ تم سب ایک جیسے نہیں ہو، اگر تم انکار کرتے ہو تو تم میں سے کچھ ایمان بھی لے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا
کہ اگر تو سچا ہے تو پھر عذاب لے آ۔ فرمایا جلد بازی نہ کرو، صبر کرو، صبر کرو، انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اس کے فیصلے کا، اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ یہ ہے سورۃ الاعراف۔ آگے سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، اور وہاں کچھ مزید الفاظ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ جو اللہ نے تمہیں عطا کر دیا ہے اسی کو کافی سمجھو، اسی پہ قناعت کر لو۔ سمجھدار عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے پہ قناعت کر لیتے ہیں، اسے کافی سمجھ لیتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو اس پہ صبر نہیں آتا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نا، بہت سے ایسے لوگ جن کا اچھا بھلا کاروبار، اچھی بھلی نوکری اور تنخواہ 1,00,000 1,50,000 2,00,000 اس سے بھی زیادہ، لیکن پھر بھی وہ حرام خوری سے، رشوت لینے سے اور دھوکہ فریب سے باز نہیں آتے۔ جب تک اپنی حلال کمائی میں حرام کی ملاوٹ نہ کر لیں ان کو مزہ نہیں آتا۔ جیسے ہمارے پنجابی الفاظ میں کہتے ہیں نا کہ منہ کو شورا لگ گیا، جب تک حرام نہ کھائیں لطف نہیں آتا، اور اس وقت تک حلال جو کمائی ہے وہ ہضم نہیں ہوتی۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام فرمانے لگے جو اللہ نے تمہیں عطا کر دیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اسی پہ قناعت کر لو۔ وما انا علیکم بحفیظ، آخر میں فرمایا کہ میرا کام تھا تمہیں نصیحت کر دینا، سمجھا دینا، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا، لیکن ہر وقت میں تمہارے ساتھ تو نہیں رہ سکتا۔ مجھے نہیں معلوم تم میں سے صحیح کام کون کرتا ہے اور غلط کون کرتا ہے، یہ تو اللہ ہی دیکھنے والا ہے۔ اس لیے اگر تم نے حرام کاری سے بچنا ہے تو اللہ سے ڈر کر، یہ مت سمجھو کہ گاہک جو ہمارے پاس آیا ہے اسے پتہ نہیں چل رہا، اسے کیا معلوم۔ جیسا کہ ہمارے کئی بھائی ایسے کام کر کے پھر دوسروں کے سامنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ آج میری دکان پر ایک گاہک آیا، میں نے باتوں ہی باتوں میں اسے ایسا بدھو بنایا کہ اسی ایک سے ہی میں نے اپنی دہاڑی پوری کر لی۔ وہ کیسے؟ میں نے ترازو میں ایسی ڈنڈی ماری اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ اکبر! اگر آپ یہاں ڈنڈیاں مار رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے آگے پھر ڈنڈے بھی تیار پڑے ہیں۔ آپ یہاں ماریں اور وہ ڈنڈے کھانے کے لیے پھر تیار بھی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ فرمایا تم نے اگر حرام کاری کو چھوڑنا ہے تو اللہ سے ڈر کر، اگر لوگ نہیں دیکھ رہے تو وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اب لوگوں کا جواب، قوم کا جواب وہ کیسا تھا؟
قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ کہنے لگے اے شعیب علیہ السلام، کیا یہ تو جو نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع اور سجدے کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ تو آ کر ہمیں پریشان کر، جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں روکے؟ اور کیا تیری نماز تجھے یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے ان معبودوں کو، ان الہوں اور مشکل کشاؤں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے بڑوں نے بنایا تھا؟ اصلاتک تأمرک، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے؟ اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، مگر انہوں نے نماز کے معنی، مطلب اور مفہوم کو سمجھ لیا، غیر مسلموں نے۔ اور یہاں ہمارے مسلمان بھائی نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ سب کام کر رہے ہیں، شرک بھی ہو رہا ہے اور ناپ تول میں کمی بیشی بھی، دھوکہ اور فریب بھی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ اگر نماز کے باقی قرآن پاک کو الگ رکھیں، صرف نماز کے اندر جو دعائیں اور جو جملے، جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں، انہی کے معنی اور مطلب کو سمجھ لیں تو کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کسی دوسرے کی عبادت کریں اور نہ ہی کسی اور کو مدد کے لیے پکاریں۔ کیا معنی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک التحیات للہ والصلوات والطیبات ایاک نعبد و ایاک نستعین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر انہی صورتوں اور دعاؤں کا انسان ترجمہ پڑھ لے اور اس پہ غور کر لے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نماز سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اسی آیت کو ہی سمجھ لینا، الحمدللہ رب العالمین، تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا پالن ہار، رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو کبھی دوسرے کا حق کھائے گا؟ اگر یقین ہو تو اپنا ہی حق کھائے گا، اور ایمان ہوگا کہ مجھے روزی دینے والا وہ ہے، مجھے کیا ضرورت ناپ تول میں کمی بیشی کرنے کی، دھوکہ فریب دینے کی۔ لیکن انہوں نے سمجھ لیا، ہم نے نہ سمجھا۔ کہنے لگے اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے بڑوں نے بنایا، اور ہم اپنے کاروبار میں اپنی مرضی نہ کریں؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ۔ تجھے کیا پتا، تو ایک بھلا مانس آدمی ہے،
تجھے کیا پتہ دنیا داری کا، کاروبار کیسے ہوتا ہے۔ اگر سمجھانے والا اب بھی کسی تاجر اور کاروباری کو سمجھائے نا، وہ کہتا ہے جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں نہیں پتا کاروبار کیسے ہوتا ہے۔ اب دور یہ ہے جب تک جھوٹ نہ بولیں کام چلتا ہی نہیں، کچھ بچتا ہی نہیں، اور جب تک خالص چیز میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ نہ کریں تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم ملاوٹ بھی نہ کریں اور ناپ تول پورا کریں تو ہم تو کنگال ہو جائیں گے، کچھ بچے گا ہی نہیں۔ یہی کہتے ہیں نا۔ تو کیا ایسے لوگ جو یہ سب کچھ کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں؟ دیکھیں تو وہ بھی رو رہے ہیں، وہ بھی پریشانی کا شکار ہیں، اور جو حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، وہ پرسکون ہیں اور سکون کی نیند سوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس میں ان کو بڑی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگرچہ جس طرح تم کرتے ہو میں ویسا نہیں کر رہا، لیکن آؤ دیکھو میں تمہیں بتاؤں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله علیہ توکلت والیہ انیب۔ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، میں اپنے رب کے حکم پہ عمل کرتا ہوں، میں اس کے سوا کسی اور کی عبادت بھی نہیں کرتا، میں اس کے سوا کسی اور کو پکارتا بھی نہیں، میں نے کبھی اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد نہیں مانگی، اور میں نے ناپ تول میں کمی بیشی بھی کبھی نہیں کی، میں حلال کماتا ہوں اور حلال کھاتا ہوں۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، میرے رب نے، میرے اللہ نے مجھے اپنی طرف سے بڑا اچھا رزق عطا کر رکھا ہے، میں کھا پی بھی رہا ہوں، پہن بھی رہا ہوں، اللہ کی ساری نعمتیں میرے پاس ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہوں گے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، کام نہیں چلے گا، یہ تمہارا غلط خیال ہے۔ اور یہ نہیں کہ میں خود ناجائز کام کرنے لگ جاؤں اور تمہیں ایسی باتوں سے منع کروں۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں جس کام کا، جس بات کا تمہیں حکم دیتا ہوں سب سے پہلے خود میں اس پہ عمل کرتا ہوں، پہلے خود اس پہ عمل کرتا ہوں، بعد میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں، اور جن کاموں سے تمہیں منع کرتا ہوں میں خود بھی ان سے بچا ہوا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میرے قول اور فعل میں تضاد ہو۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میری پوری کوشش اپنی اور تمہاری اصلاح کی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور اس بات کی توفیق مجھے میرا اللہ دے رہا ہے، اور یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے کس لیے ہے؟ علیہ توکلت وَإِلَيْهِ أُنِيبُ،
میرا توکل میرے اللہ پر ہے، اسی پہ میرا توکل ہے اور اسی پہ میری تمام امیدیں وابستہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام، تمام رسول اپنی اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے، اور سب رزق حلال کماتے اور حلال کھاتے، اس لیے کہ انہیں اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو یہ حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، کلوا من الطیبات، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کیا کرو، انی بما تعملون علیم، یاد رکھو میں تمہارے اعمال کو اچھی طرح جاننے والا ہوں۔ اور پھر انبیاء علیہم السلام دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرتے، محنت مزدوری بھی کرتے، اور ان کے کیا کیا کام تھے، کسی اللہ والے نے انہیں چند جملوں میں قلم بند کیا ہے کہ حضرت موسیٰ بکریاں چارے، عالی شان حضور جسنوں وچ دربار الہی، کرسی ملی سی نور، نوح پیغمبر عالی مرسل، کم کرے ترکھانا، لوہا گھڑے داود پیغمبر، خاص حبیب ربانا، شیس پیغمبر کپڑا بن دے اور عیسیٰ کپڑے دھووے، درزیاں کارن ادریس پیغمبر، دائم روزہ ہووے۔ کوئی لوہے کا کام کرنے والا، کوئی لکڑی کا کام، کوئی کپڑے کا کام، کوئی تجارت، اور بکریاں تقریباً سارے انبیاء نے چرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں، میں بھی مکہ میں مکہ والوں کی چاند قیرات کے عوض پہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو رزق حلال کمانا، حلال کھانا، یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ پھر سیدنا شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اے میری قوم کے لوگوں، کہیں تمہاری مخالفت جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو تمہیں اس جگہ تک نہ پہنچا دے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے وہ عذاب آ گھیرے جو عذاب تم سے پہلی قوموں پہ آیا تھا، یعنی قوم نوح، قوم صالح، قوم ہود علیہم السلام، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور بھی نہیں، ان کا زمانہ بھی قریب ہے اور ان کی جگہ بھی قریب ہی ہے، جا کر دیکھ سکتے ہو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوا تھا جنہوں نے اپنے رب کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کی بات نہیں مانی تھی۔ اس لیے کیا کرو،
واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ جو پہلے کر چکے ہو تم سے ہو گیا، اس سے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے وعدہ کرو کہ اے اللہ آج تک ہم جو کرتے رہے ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے ہم ایسا کام ہرگز نہیں کریں گے۔ جب تم خالص توبہ کرو گے تو ان ربی رحیم ودود، میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں معاف کر دے گا۔ صرف معاف ہی نہیں، وہ تمہارے ساتھ محبت بھی کرے گا۔ ان ربی رحیم ودود، وہ رحیم بھی ہے ودود بھی ہے، بخشنے والا اور محبت پیار کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر شعیب علیہ السلام نے کتنے اچھے الفاظ میں اپنے قوم کو واعظ و نصیحت کی، کتنے اچھے الفاظ میں ان کو سمجھایا، مگر قوم کی بد نصیبی، انہوں نے کیسا جواب دیا؟ کہنے لگے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ ان کی قوم میں سے وہ سردار جو بڑے متکبر تھے، تکبر کرنے والے، کہنے لگے اے شعیب اپنی ان باتوں کو چھوڑ دے، ہم سے یہ باتیں نہ کیا کر، ورنہ ہم تجھے بھی اور تیرے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہم اپنے بستی سے نکال دیں گے۔ اب تیرے لیے آخری حکم یہ ہے، اگر ہماری بستی میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس دین میں لوٹ آ جو ہمارا دین ہے، اور اپنا نیا دین چھوڑ دے۔ خود ماننے کی بجائے نبی سے کہہ رہے ہیں تو ہماری باتوں کو مان، جو ہم کہتے ہیں اس پہ عمل کر۔ سیدنا شعیب علیہ السلام فرمانے لگے قال اولو کنا کارہین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے ان کاموں کو، یعنی شرک اور ملاوٹ، ناپ تول میں کمی بیشی کو میں پسند نہیں کرتا، میں برا سمجھتا ہوں، تمہیں منع کرتا ہوں، وہ کام میں خود کرنے لگ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا۔ اگر میں نے تمہاری باتوں کو مان لیا، جو تم کر رہے ہو میں بھی وہ کرنے لگ جاؤں، اس کا تو پھر مطلب یہ ہوا کہ آج تک میں تمہیں جو باتیں کہتا رہا، جن سے منع کرتا رہا، جو تمہیں سمجھاتا رہا، میں نے وہ خود گھڑ کر اپنی طرف سے باتیں اللہ کے ذمے لگائیں۔ میں نے تو پھر اللہ پہ جھوٹ باندھا نا، میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہاری ملت میں لوٹ آؤں، الا ان یشاء اللہ ربنا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، میرا رب جو چاہے وہ ہوگا، اور مجھے استقامت
دین حق پہ قائم اور دائم رکھنے والا بھی وہی ہے، اسی پہ میرا توکل ہے۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت دعا کی، وہ یاد کیا کرو اور پڑھا کرو۔ بہت سے لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں، فلاں نے ہمارا حق مار لیا، فلاں نے ہمارا حق مار لیا، فلاں نے ہم پہ جھوٹا مقدمہ کر لیا، وہ عدالتوں کچہریوں میں تھانوں میں ہمیں گھسیٹ رہا ہے، بڑا پریشان ہوں، کچھ بتا دیں پڑھنے کے لیے، کیا کریں؟ تو یہ دعا سنیں اور اس کو پڑھا کریں، انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے مالک، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری مخالف قوم کے درمیان حق کے ساتھ، عدل اور انصاف کے ساتھ صحیح فیصلہ فرما دے، اس لیے کہ تو بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ پھر بھی قوم کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، خبردار، آئندہ کے لیے شعیب کو نہ اپنے ساتھ بٹھانا اور نہ ہی اس کے ساتھ بیٹھنا، نہ اس کی بات سننا اور نہ ہی اسے اپنی بات سنانا، اپنے دین پہ قائم رہو اور جو کچھ کر رہے ہو وہ کرتے رہو۔ اور کہہ دیا، اے شعیب، مزید ہم سے کوئی بات نہ کرنا، جو تو عذاب کی بات کر رہا ہے وہ عذاب لے آ۔ قوم کے ہٹ دھرمے، بدبختی اور بد نصیبی، اب پھر ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ 3 قسم کے عذاب بھیجے۔ ایک عذاب کا ذکر سورہ الشعراء میں کیا، ایک عذاب کا ذکر سورہ ہود میں، اور ایک عذاب کا ذکر سورۃ الاعراف میں۔ ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے ان پہ سائے والا عذاب بھیجا، دوسری جگہ ان پہ ایک زوردار چیخ آئی، اور تیسری جگہ ان پہ زلزلہ آیا۔ اب مفسرین نے ان تینوں عذابات کی تطبیق اس طرح کی ہے کہ ان پہ شدید گرمی آئی، گرمی کی وجہ سے بڑے پریشان اور سائے کی تلاش میں تھے۔ اللہ کریم نے آسمان سے ایک بادل بھیجا، ایک دوسرے سے کہنے لگے، وہ دیکھو بادل آ گیا ہے، اس کے نیچے جمع ہو جاؤ، سایہ بھی ملے گا، ٹھنڈی ہوا بھی آئے گی، ہو سکتا ہے بارش بھی برسے۔ جب سب اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ پھر جب ہمارا عذاب آیا، ہم نے اپنے پیغمبر شعیب علیہ السلام کو اور ان پہ ایمان لانے والوں کو تو اپنے رحمت سے بچا لیا، اور دوسرے نافرمان، ظالم، فاسق و فاجر، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کو، میرے سوا اوروں کو پکارنے والوں کو ہم نے عذاب میں پکڑ لیا۔ ان کے اوپر اسی ابر میں سے، اسی بادل میں سے ایک زوردار چیخ آئی،
وہ اسے برداشت نہ کر سکے، اتنے سخت آواز کہ اس سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کی طرف دوڑے۔ جب گھروں میں پہنچے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ زمین کو ہم نے ہلا دیا، زوردار زلزلہ آیا اور وہ اپنے گھٹنوں اور پیشانیوں کے بر زمین پہ گرے پڑے تھے، اور ایسے ہو گئے کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ آباد وہاں ہوئے ہی نہیں تھے۔ ہم نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، اور سورہ الشعراء میں فرمایا ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس واقعہ میں بعد میں آنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، لیکن وما کانوا اکثرہم مؤمنین، اس کے باوجود بھی اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ ماننے والے کم ہوتے ہیں، نصیحت قبول کرنے والے کم ہوتے ہیں، اور نہ ماننے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ جو بچے ہوئے ہیں اللہ کا فوراً عذاب نہیں آتا، جیسے پہلی قوموں کو اس نے مہلت دی پھر عذاب آتے رہے۔ اللہ نے ایک مہلت دی ہوئی ہے، موقع دیا ہوا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس کا حوصلہ ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی شفقت اور مہربانی ہے کہ وہ اپنی زمین کے اوپر، اپنے آسمان کے نیچے اپنی مرضی کے خلاف لوگوں کے کام دیکھ بھی رہا ہے اور وہ برداشت کیے ہوئے ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے نا، ثنا گو ہے پتا پتا خدایا دم بدم تیرا، یہ زمین و آسمان تیرے، یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا شکوا کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پہ بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے، اس کی شفقت اور مہربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔